السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بنی امیہ کے کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ یزید کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے اور خاندان کے کس فرد پر جا کر یزید کا خاندان آپ کے خاندان سے مل جاتا ہے؟ نیز حضرت امیر معاویہ، ابی سفیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا کا کلیجہ چبانے والی ہندا کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے؟ یہ سب آپ کو ہم اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور پیش کریں۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سن 576 عیسوی یعنی عام الفیل کے واقعے سے تقریباً 6 سال بعد مکہ میں طائف کے مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ عشرہ مبشرہ یعنی 10 اصحاب میں سے ایک تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد کل 8 شادیاں کی، جن میں 4 بیویوں سے آپ کے 9 بچے تھے۔ ان میں سب سے نمایاں آپ کے 4 بیٹے تھے۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عثمان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والا، کیونکہ آپ وہ واحد شخصیت ہیں جن کے حصے میں ہم پیغمبر آخر زمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم آتی ہیں۔ اور اب تک کی تمام تاریخی روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ تاریخی انسانی کی وہ واحد شخصیت ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں آئی ہیں۔ آپ قریش کے ایک انتہائی مالدار انسان تھے۔ آپ کتنے مالدار تھے اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جاتا ہے کہ جب مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد مسلمانوں کو پانی کا مسئلہ پیش آیا تو آپ نے ایک یہودی سے 20,000 درم کی عوض ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ 20,000 درم اس دور کی ایک خطیر رقم تھی جو شاید ہی اس وقت اسلام قبول کرنے والے کسی مسلمان کے پاس تھی۔ آپ کی اسی سخاوت کی وجہ سے آپ کو بارگاہ نبوی سے غنی کا لقب عطا ہوا۔ آپ کے والد عفان بن ابو العاص تھے جو کہ 6 صدی عیسوی میں عرب کے ایک مایہ ناز مالدار تاجر تھے، جن کے سینکڑوں قافلے عرب سے باہر مختلف ملکوں میں تجارت کی غرض سے آیا جایا کرتے تھے۔ آپ کے والد ہی ان قافلوں کی نگرانی کیا کرتے تھے اور پھر اس طرح جب وہ ایک تجارتی سفر پر تھے تو راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا اور یوں حضرت عثمان چھوٹی عمر میں ہی ایک وسیع تر کاروبار کے مالک بن۔ حضرت عثمان کے دادا ابو العاص ابن امیہ تھے۔ ابو العاص کے 3 بیٹے عفان، الحاکم اور مغیرہ تھے، یعنی حضرت عثمان کا شجرہ یوں بنتا ہے: حضرت عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ۔ یہ امیہ وہی ہے جن سے خاندان بنو امیہ کی بنیاد پڑی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت عثمان خاندان بنو امیہ کی ایک اہم ترین شاخ کا حصہ تھی، اور اس خاندان بنو امیہ کی ایک شاخ سے بد کردار یزید پلید کا تعلق ہے، جس نے نبی کریم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں شہید کروایا تھا، اور حکم اور مغیرہ آپ کے سچے چچا ہیں۔ جب ان کو اپنے بھتیجے کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، حتیٰ کہ وہ آپ کو کچی کھال میں لپیٹ کر آپ پر تشدد کرواتے کہ کس طرح آپ اسلام سے متنفر ہو کر دوبارہ مشرکانہ زندگی کی طرف لوٹ آئیں۔ آپ نے اسلام قبول کیا اور پھر ہر طرح کا ظلم و ستم برداشت کرنا گوارا کیا، لیکن اللہ اس کا دین اور نبی کریم کی رفاقت کو ترک کرنا قبول نہ کیا۔
हत्ता कि आपको अपना आबाई वतन छोड़कर जाना पड़ा। यहाँ एक और बात हम अपने दोस्तों को वाजिया करते चलें कि मरवान जो आपके दौरे हुकूमत में आपका मशीर खास था, वो आपके सगे चचा अल हकम का बेटा था और इस लिहाज से आपका चचाजाद भाई भी था। अबू अल आस के 3 बेटों के अलावा 2 बेटियां भी थीं, जिनमें इससे का नाम सफिया था, जिसकी शादी अबू सुफियान से हुई, जिनमें से इनकी बेटी उम्मे हबीबा पैदा हुई और ये वही उम्मे हबीबा है जिन्हें पैगंबर खुदा के निकाह में आने का शर्फ हासिल हुआ। यानी उम्मे हबीबा भी रिश्ते के एतबार से हजरत उस्मान गनी की सगी चच्ची जात अहम थी। अगर बनु उमैया के सबसे अहम और हुक्मरान खानदान की बात करें तो इस खानदान का जद्दे अमजद उर्व बिन इब्ने उमैया था, जो कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान के खानदान के जद्दे अमजद अबुल आस का सगा भाई था। और हरब इब्ने उमैया की वजह से उसकी शोहरत इसका बेटा सनर यानी अबू सफियान बिन हरब था। यानी अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान के परदादा और अबू सफियान के दादा एक ही शख्स यानी उमैया बिन अब्दुश-शम्स थे। हजरत अबू सफियान ने फतह मक्का पर इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने से पहले आप पैगंबर खुदा के सबसे बड़े दुश्मन थे। आप हजरत अमीर माविया के वालिद और यजीद पनीर की दादा थे। दोस्तों, गौर करें तो मालूम होता है कि उमैया बिन अब्दुल-शम्स के एक बेटे से अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान और मरवान बिन हकम का खानदान निकलता है और दूसरे बेटे से हजरत माविया का खानदान निकलता है। ये सभी बनु उमैया कहलाते हैं, जो तकरीबन एक मुद्दत तक हुक्मरानी में रहे। लेकिन बनु उमैया की वजह शोहरत अबू सुफियान बिन हरब से शुरू हुई और ये यजीद पनीर पर अपने अरूज को पहुंची। अगर इनका शजरे को मजीद गौर से देखा जाए तो मालूम होता है कि हजरत माविया मरवान बिन अल हकम हजरत उस्मान बिन अफान चचाजाद भाई थे और उनकी औलादें भी आपस में कजन ही लगती हैं। इस लिहाज से अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफान यजीद के चचा भी लगते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर हमारी इस कावश को देखने का आपका बहुत शुक्रिया। बराए मेहरबानी अपने कीमती वक्त से अपनी कीमती राय जरूर दीजिए। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।